السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا ربنا زدنا علما۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا۔ آمین یا رب العالمین۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ صم بكم عمي فهم لا يرجعون۔ أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين۔ اللہ تبارک و تعالی منافقین کی مثال دے رہے ہیں۔ منافقین کی دو مثالیں اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی۔ ایک مثال ہم پڑھ چکے کل، اور ایک مثال ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ جو مثال ہم نے پڑھی تو ہم نے مثال پڑھی اس شخص کی کہ جس نے کسی سے آگ جلانے کو کہا تاکہ وہ اس آگ سے روشنی حاصل کرے، خود اس نے نہیں جلائی بلکہ اس نے مطالبہ کیا، اور جب آگ روشن ہو گئی، جب آگ نے اپنے ماحول کو روشن کر دیا، تو اللہ تعالی نے ان ساروں کے اس نور کو، اس روشنی کو ختم کر دیا اور انہیں اندھیرے میں چھوڑ دیا۔ جب وہ اندھیرے میں ہے تو وہ بہرے ہیں، وہ گونگے ہیں اور وہ اندھے ہیں۔ وہ واپس نہیں ہو سکتے، وہ واپس نہیں لوٹ سکتے، وہ جہاں پہ کھڑے ہیں وہ وہیں کھڑے رہیں گے۔
اس آیت کریمہ کے جو فوائد میں سے ہے، ایک فائدہ اس آیت کریمہ سے یہ بھی نکلا کہ اللہ تعالی نے منافقین کے کانوں کو بہرا بنا دیا ہے، وہ حق سننے سے بہرے ہیں، وہ حق کو سن نہیں سکتے۔ یعنی وہ باتیں تو سنتے ہیں لیکن حق سننے کی ان میں صلاحیت نہیں ہے۔ اگر وہ حق کو سن بھی لیں تو انہیں حق سے نفع اٹھانے کی صلاحیت نہیں ہے۔ اب جب انہیں سننے کی صلاحیت نہیں ہے، سننے کی صلاحیت نہیں ہے، یا ان کو سن کر نفع اٹھانے کی صلاحیت نہیں ہے، تو اس لیے ان کو کہا گیا سم۔ گویا کہ جب وہ نفع نہیں اٹھا سکتے تو اس لیے ان کی اس قوت سماعت کا انکار ہوا، اس لیے ان کو سم کہا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ۔ وَلَا تَكُونُوا، تم لوگ مت بنو، كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا، ان لوگوں کی طرح جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا، وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، حالانکہ وہ سنتے نہیں۔ اسی طرح سے پتہ چلا اس آیت کریمہ سے کہ منافقین کو حق کے بولنے کی طاقت نہیں ہے۔ منافقین جو ہیں، منافقین سے اللہ رب العالمین نے حق بولنے کی طاقت کو چھین لیا ہے۔ اسی طرح جیسے گونگا شخص ہوتا ہے، تو گونگا شخص بول نہیں سکتا، یہ بولتے تو ہیں لیکن یہ حق نہیں بولیں گے۔ تو پتہ چلا کہ یہ منافق جو ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ گونگے ہیں، یعنی یہ گونگے تو نہیں، یہ بولتے تو ہیں، باتیں تو کرتے ہیں یہ، البتہ حق باتیں نہیں کرتے، حق سے یہ گونگے ہیں۔ اور اسی طرح سے پتہ چلا اس آیت کریمہ سے یہ جو منافقین ہیں، منافقین حق سے اندھے ہیں، حق سے اندھے ہیں یہ لوگ، یہ حق کو دیکھ نہیں پاتے۔ یہ نہیں کہ ان کی آنکھیں نہیں ہیں، نہیں، آنکھیں ہیں لیکن یہ حق کو دیکھ نہیں پاتے۔ اور خلاصہ جو نکلا وہ یہ نکلا فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، کہ یہ لوگ اپنی گمراہی سے واپس نہیں آئیں گے، یہ لوگ، یہ منافقین اپنی گمراہی سے واپس نہیں آئیں گے، کیونکہ ان کا خیال ہے اپنی جگہ کہ ہم اچھے ہیں، ان کا خیال ہے اپنی جگہ کہ ہم اچھا کر رہے ہیں۔ اس طرح سے وہ مومنوں کے بھی دوست بن گئے اور اسی طرح سے وہ ساتھی بن گئے کافروں کے بھی۔ بظاہر وہ مومنوں کے دوست ہیں، بظاہر وہ مومنوں کے ساتھ ہیں، لیکن بباطن وہ کافروں کے ساتھ ہیں۔ ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ جو کسی چیز کو اچھا جانتا ہے، جو چیز
کسی کو جو شخص کسی چیز کو اچھا جانتا ہے تو وہ اس چیز سے باز نہیں آتا الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ مشکل جو ہے وہ یہ ہے کہ کسی شخص کے ذہن میں، کسی شخص کے دل میں کسی چیز کے بارے میں یہ تصور ہو جائے، کسی چیز کے بارے میں یہ اعتقاد ہو جائے کہ یہ صحیح ہے، لیکن وہ صحیح نہ ہو، وہ قرآن سے ماخوذ نہ ہو، وہ سنت سے ماخوذ نہ ہو، بلکہ شخص اس چیز کو اچھا جانے، تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ اگر کسی شخص کے دل میں کوئی چیز بس جاتی ہے، سنور جاتی ہے، سج جاتی ہے، وہ اس سے باز نہیں آ سکتا، وہ اس سے باز نہیں آتا، بلکہ وہ اس پہ ڈٹا رہتا ہے۔ کوئی غلطی جو ہے اگر کسی کے ذہن میں بس جائے تو وہ غلطی اس کو غلطی نہیں لگتی، بلکہ وہ اس غلطی کو اچھا سمجھتا ہے، وہ اس غلطی کو ٹھیک سمجھتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو اللہ رب العالمین نے بہت ہی زبردست فیصلہ سنا دیا، فہم لا یرجعون، کہ وہ اپنی گمراہی سے واپس نہیں آئیں گے۔ یہ جو منافق ہیں، یہ منافق اپنی گمراہی سے باز نہیں آئیں گے، یہ منافق اپنی گمراہی میں بھٹکتے پھریں گے۔ یہ گمراہ لوگ جو ہیں، یہ منافق لوگ جو ہیں، جن کا دل الگ ہے اور زبان الگ ہے، جو بظاہر مومن لیکن بباطن کافر ہیں، یہ لوگ اپنی اس گمراہی سے باز نہیں آئیں گے، بلکہ یہ اسی پہ جو ہے جاری اور ساری رہیں گے۔ تو ایک مثال اللہ رب العالمین نے یہاں پر دی منافقین کی آگ سے، کہ کسی نے آگ کو سلگایا، خود نہیں سلگایا بلکہ کسی اور سے کہا کہ آگ جلاؤ۔ اب جب آگ روشن ہو گئی، کسی اور نے کر دی، تو اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد اس آگ کی جو روشنی تھی وہ ختم ہو گئی۔ آگ کی روشنی تو ختم ہو گئی، لیکن آگ کی جو تپش ہے وہ باقی رہی۔ یہی حال منافقین کا ہے کہ منافقین پہلے ایمان لایا انہوں نے، اور ایمان لانے کے بعد وہ روشن ہو گئے، ان کا ماحول جو ہے وہ روشن ہو گیا، لیکن اس کے بعد انہوں نے جو کفر کیا تو نور کے جو اثرات ہیں، ایمان کے نور کے جو اثرات ہیں وہ باقی تو رہے، لیکن وہ بجھ گئے، کیونکہ کفر کی وجہ سے وہ بجھ گئے۔ بالکل یہی حال ہے، جیسے علماء کہتے ہیں، برائیوں کا، بدعات کا، فسق اور فجور کا، ان کا بھی یہی حال ہوتا ہے کہ شروع میں آدمی کو لگتا ہے یہ اچھی چیزیں ہیں، لیکن اس کے بعد جو ہے کیا ہوتا ہے، اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ اچھی نہیں ہے، اور جب پتہ چلتا ہے کہ اچھی نہیں ہے، اس کے بعد آدمی جو ہے وہ اپنے کف افسوس ملتا ہے، لیکن کف افسوس ملنا جو ہے یہ کسی فائدے کا نہیں ہوتا۔ دوسری مثال اللہ نے دی، او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یا ان منافقین کی مثال کیسی ہے؟ کصیب، سیب کہتے ہیں بارش کو، سیب بارش کو، ان کی مثال اس بارش کی سی ہے جو بارش آسمان سے برستی ہے، جس برسات کے اندر اندھیریاں اور گرج اور چمک ہوتی ہے۔ یعنی وہ بارش جو برستی ہے تو برستے ہوئے اس میں گرج، چمک اور اندھیریاں ہوتی ہیں۔ جب بارش برستی ہے تو بارش برستے ہوئے یہ اس کا حال ہوتا ہے کہ گرجتا بھی ہے، اور جو ہے بجلی بھی ہوتی ہے، چمک بھی ہوتی ہے،
اور ساتھ ساتھ اندھیرا بھی ہوتا ہے. ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے یجعلون اصابعهم فی آذانہم حذر الموت. تو لوگ اس وقت اپنی انگلیوں کو کانوں میں ڈالتے ہیں. لوگ اس وقت اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ڈالتے ہیں کڑاکے کی وجہ سے. یہ جو بجلی چمکتی ہے، بجلی گرجتی ہے، تو کڑاکا جو ہوتا ہے اس کڑاکے کی وجہ سے اپنی انگلیاں یہ اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں. کیوں ڈالتے ہیں؟ حذر الموت. یہ اس لیے ڈالتے ہیں تاکہ یہ مر نہ جائیں. موت سے ڈر کر، یعنی موت سے بچنے کے لیے یہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالتے ہیں تاکہ موت ان پہ واقع نہ ہو، تاکہ یہ مر نہ جائیں، تاکہ موت نہ ہو، تاکہ یہ مر نہ جائیں. موت سے ڈر کی وجہ سے یہ اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ڈالتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں واللہ محیط بالکافرین، حالانکہ اللہ رب العالمین کافروں کو گھیرنے والا ہے. یعنی اللہ رب العالمین نے کافروں کو گھیر رکھا ہے. یہ نہیں کہ انگلیاں کان میں ڈال کر کیا ہے یہ موت سے بچ جائیں، یہ نہیں کہ یہ موت سے بھاگنے کی کوشش کریں یہ بچ جائیں، ایسا نہیں ہوگا. اللہ فرماتے ہیں یکاد البرق یخطف ابصارہم، یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھیں اچک لے. کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب ان کے لیے روشنی کرتی ہے تو اس میں چلتے پھرتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا کرتی ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں. جو ہی بجلی چمکی تو روشنی ہو جاتی ہے. اب جب روشنی ہوئی تو یہ چلنا شروع ہو گئے، اور جب اندھیرا ہو گیا تو کھڑے ہو گئے، کیونکہ اب چلنے کی کوئی وسائل نہیں ہے، چلنے کی کوئی طریقے نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اگر اللہ چاہے تو ان کے کانوں اور آنکھوں کو بیکار کر دے. اللہ چاہے تو ان کی کانوں اور ان کے آنکھوں کو بیکار کر دے. یقیناً اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. یقیناً اللہ تعالی ہر چیز پر طاقت رکھتا ہے. اللہ کی طاقت سب سے بڑی ہے. اللہ کی طاقت ہے کہ اللہ تعالی چاہے تو جو اس نے صلاحیتیں دی ہیں لوگوں کو، ان ساری صلاحیتوں کو سلب کر لے. اس لیے انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کے عذاب اور اطاعت کرنی چاہیے، اور اس کے عذاب اور مواخذے سے کبھی بھی بے خوف نہیں ہونا چاہیے. ہمیشہ انسان کو اللہ رب العالمین کے خوف میں رہنا چاہیے، ہمیشہ انسان کو اللہ رب العالمین کے عذاب سے ڈرنا چاہیے، اور ہمیشہ انسان کو چاہیے کہ وہ کیا ہے، وہ ایسے کام نہ کریں جو اللہ رب العالمین کو ناراض کرنے والے ہوں، بلکہ وہ ایسے کام کریں جو اللہ رب العالمین کو خوش کرنے والے ہوں. یہ جو او کصیب من السماء، یہاں او جو فرمایا یہ تنویع کے لیے، یعنی یہ دوسری قسم بتانے کے لیے ہے. یہ عاطفہ ہے، کیونکہ دوسری مثال جو ہے یہ دوسرا قسم ہے، اور کاف جو ہے یہاں پر یہ اسم ہے، اور یہ مثل کے معنی میں معنی ہوگا مثلہم کمثل الذی استوقد نارا.
یہاں معنی ہوگا مثلہم کمثل سیبن، یعنی بارش کی مثال جیسی ہے. اور ہم یہاں پہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ کاف جو ہے یہ تشبیہ کے لیے ہے، اور مقدر جو ہے وہ یہ ہے او مثلہم کصیبن، او مثلہم کصیب. صیب اس بارش کو کہتے ہیں جو آسمان سے اترتی ہے، آسمان سے برسنے والی بارش، اس کو صیب کہتے ہیں. اور یہاں سما سے مراد جو ہے وہ ہے بلندی، یعنی اوپر سے برسنے والی بارش. یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو اللہ رب العالمین نے فرمایا فیہ ظلمات، یعنی ایسی بارش جس میں اندھیرے ہیں، یعنی جس کے ساتھ اندھیری بھی ہے، اندھیریاں بھی ہیں. کیونکہ جب بارش برستی ہے تو اندھیرے اس کے ساتھ ہوتا ہے، اندھیرا بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے. ظلمات کہا اللہ رب العالمین نے کیونکہ ظلمات جو ہیں وہ 3 قسم کی ہیں. ایک تو رات کا اندھیرا، اور بادل کا اندھیرا، اور بارش کا اندھیرا. رات کے اندھیرے کے بارے میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے اس کے بعد یکاد البرق یخطف ابصارہم، یکاد البرق یخطف ابصارہم، کہ قریب ہے کہ بجلی جو ہے یہ ان کی نگاہوں کو اچک لے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلما اضاء لهم مشوا فیہ، کہ جب یہ روشن ہوتی ہے ان کے لیے تو اس میں چلتے ہیں. اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب رات میں ہو. یہ جو اللہ نے فرمایا یکاد البرق یخطف ابصارہم، اور یہ جو اللہ رب العالمین نے فرمایا کلما اضاء لهم مشوا فیہ، یہ کب ہوتا ہے؟ یہ رات میں ہوتا ہے. اور جہاں تک تعلق ہے بادل کے اندھیرے کا، تو بادل بہت زیادہ جب ہوں، جب بہت ہی زیادہ گھٹا ٹوپ ہوں بادل، تو اس وقت کیا ہوگا؟ اس وقت اندھیرا ہو جاتا ہے، اور اندھیرے پہ اندھیرا ہوتا ہے. اور برسنے والی بارش کا اندھیرا جو ہے اس لیے کیونکہ جب بارش برستی ہے تو وہ موٹاپا ہوتا ہے، جب بہت زیادہ بارش ہوتی ہے تو اس میں جو ہے اندھیرا بھی ہوتا ہے. تو یہ 3 ظلمتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا او کصیب من السماء فیہ ظلمات، ورعد وبرق. رعد اس آواز کو کہتے ہیں جو ہم بادلوں کے وقت سنتے ہیں. برق وہ نور ہے جو بادلوں میں چمکتا ہے. بادلوں کے وقت چمکنے والا اس کو برق کہیں گے، اور بادلوں کے وقت گرجنے والا اس کو ہم رعد کہیں گے. تو فرمایا کہ فیہ ظلمات، اس میں اندھیرے ہوتے ہیں، ورعد اور رعد ہوتا ہے، اور اس میں جو ہے برق ہوتا ہے. تو گویا کہ آواز بھی ہوتی ہے اور چمک بھی ہوتی ہے. اب یہ جو لوگ ہیں منافقین، تو منافقین میں بھی ان کے دلوں میں بھی اندھیرے ہیں، ان کے دل بھی اندھیروں سے بھرے ہوئے ہیں. اور اس کو جو بارش لگی، ان کو جو بارش لگی، بارش قرآن ہے یہاں پر، یعنی ان کو قرآن انہوں نے دیکھا، اور اس میں کیا ہے؟ قرآن کے اندر رعد ہے، یعنی قرآن کے اندر وعید ہے، اور اس میں برق بھی ہے، یعنی قرآن کے اندر وعدہ بھی ہے. قرآن کے اندر وعدہ بھی ہے، قرآن کے اندر وعید بھی ہے. قرآن کے اندر وعدہ ہے جنت کا، قرآن کے اندر وعید ہے جہنم کی، جہنم سے ڈرایا گیا ہے. اور
جنت کی خوشخبری دی گئی ہے تو گویا کہ یہ کیا ہے؟ یہ رعد اور برق ہے. اور اس قرآن کے اندر کیا ہے؟ قرآن کے اندر وعدہ بھی ہے، وعید بھی ہے. تو منافقین جب وعید کو سنتے ہیں تو وہ گھبرا جاتے ہیں، اور جب وہ وعدے کو سنتے ہیں تو وہ جو ہے کچھ خوش ہوتے ہیں. تو گویا کہ ان کے دلوں میں اندھیرے ہیں، ان کے دل اندھیروں سے بھرے ہوئے ہیں. جب قرآن ان تک پہنچتا ہے تو قرآن سن کر وہ لوگ کیا ہے؟ گویا کہ ان کو ایسا لگتا ہے جیسے بجلی گر رہی ہے، جیسے کہ اس وقت بجلی بھی گرتی ہے اور جیسے کہ اس وقت جو ہے کڑکا بھی ہوتا ہے. اور پھر ان کا حال کیا ہوتا ہے؟ یجعلون اصابعہم فی آذانہم. یہ جو یجعلون میں جو ضمیر ہے، یجعلون جمع کی ضمیر، یہ اصحاب السیب کی طرف جاتی ہے، یعنی ان لوگوں کی طرف جن پہ بارش برس رہی ہے. تو اس میں مضاف جو ہے وہ محذوف ہے، یعنی اصحاب السیب. یجعلو اصحاب السیب، یعنی بارش والے جو ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ڈالتے ہیں. کیونکہ یہاں مشبہ بھی بارش نہیں ہے، بلکہ مشبہ بھی وہ لوگ ہیں، تشبیہ ان لوگوں کی دی گئی ہے جن کو بارش نہ گہرا ہو. اور اصابع جو ہے یہ اصبع کی جمع ہے، اور اصبعون میں کئی لغات ہیں اہل عرب سے. تو اصابع یہ جمع ہے، اور یہ یجعلون کی طرف ضمیر لوٹتی ہے. تو گویا کی جمع کی ضمیر جمع کی طرف لوٹی، یعنی ان میں سے ہر شخص اپنے کان میں انگلیاں ڈالتا ہے. اللہ رب العالمین نے جو فرمایا من الصواعق، من جو ہے یہ سببیہ ہے. من الصواعق، صواعق جمع صاعقہ، یعنی یہ لوگ یہ جو کڑکے ہوتے ہیں، کڑکنے کی وجہ سے کیا کرتے ہیں؟ یہ اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ڈالتے ہیں، اور جس پہ یہ بجلی گرتی ہے وہ ہلاک ہوتا ہے. گویا کہ وہ ایک آگ ہے جو اس بجلی سے نکلتی ہے، اور جب وہ کسی کو لگ جائے تو وہ اس کو جلا دیتی ہے. اور بہت زیادہ یہ گرتی ہے درختوں پر اور درختوں کو جلا دیتی ہے، اور اس میں آگ بھی دیکھتے ہیں اور اس میں دھواں بھی ہوتا ہے. اور کبھی جو ہے یہ کیا ہے؟ گھروں پہ گرتی ہے بجلی اور گھروں کو یہ منہدم کر دیتی ہے، کیونکہ یہ ایک آگ کا ایک گولا ہوتا ہے جو بڑی سخت طریقے سے چلتا ہے، اور اس کو ہوا جو ہے پھینکتی ہے، ہوا آگے لے جاتی ہے. تو یہ لوگ کرتے ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ اپنی انگلیوں کو اپنی کانوں میں ڈالتے ہیں ان سوائی کی وجہ سے، تاکہ یہ مرے نہیں. لیکن ایسا کرنے سے یہ لوگ بچ نہیں سکتے. ان کا حال وہی ہے جیسے شتر مرغ کا حال ہوتا ہے کہ شتر مرغ جب شکاری کو دیکھتا ہے تو وہ اپنا سر ریت کے تودے میں داخل کر دیتا ہے تاکہ وہ اس کو دیکھ نہ پائے. اس کا خیال ہے کہ جب وہ اس کو دیکھے گا نہیں تو وہ اس سے نجات پا جائے گا.
اور بالکل یہی حال ہے ان لوگوں کا جو اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالتے ہیں یہ گرجنے اور برسنے کی وجہ سے. وہ لوگ بھی اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے جب اللہ رب العالمین ان کو مصیبت ڈالنا چاہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا واللہ محیط بالکافرین. تو گویا کہ ان لوگوں کو بچنا یہ کوئی فائدہ نہیں دے گا. اللہ رب العالمین نے آواز کی شدت کو بیان کیا اور یہ بیان فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ ان کے اس سے بھاگنے کی وجہ سے اور ان کے اس کا متحمل نہ ہونے کی وجہ سے وہ کیا کرتے ہیں, وہ اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ڈالتے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے یہ بھی فرمایا کہ یہ جو چمک ہے یہ بڑے سخت قسم کی ہوتی ہے, یہ گرج چمک یہ بڑے سخت قسم کی ہوتی ہے. چنانچہ فرمایا یکاد البرق یخطف ابصارہم, یعنی قریب ہے کہ یہ ان کی آنکھوں کو اچٹ لے, قریب ہے کہ ان کی آنکھوں کو یہ کیا ہے اچٹ لے اور پھر یہ اندھے ہو جائیں. اللہ تعالیٰ کا فرمانا کلما اضاء لهم مشوا فیہ, کہ جب جب وہ ان کے لیے روشن ہوتی ہے تو اس میں چلتے ہیں. گویا کہ یہ جو چمکنے کی مہلت ہے, چمکنے کی فرصت ہے, اس کو وہ غنیمت سمجھتے ہیں اور وہ اس روشنی سے پلک بھر کے لیے بھی پیچھے نہیں رہ سکتے. یعنی اس کو لینے سے وہ کہیں وہ اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے پیچھے نہیں رہتے. جو ہی وہ چمکتا ہے چاہے تھوڑا بھی ہو تو وہ چلنا شروع کر دیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ, یعنی جب اندھیرا چھا جاتا ہے ان پر, کیونکہ یہ روشنی جو ہے یہ جلدی سے بجھ جاتی ہے تو اس کے بعد اندھیرا جو ہے وہ سخت ہو جاتا ہے, اور جب اندھیرا سخت ہوتا ہے قاموا, وہ کھڑے ہو جاتے ہیں, ٹھہر جاتے ہیں. اور یہ جو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ, اگر اللہ رب العالمین چاہے تو بجلی اور چمک کے بغیر ہی, گرج چمک کے بغیر بھی اللہ رب العالمین اگر چاہے تو ان کے کانوں اور ان کی نگاہوں کو ختم کر دے, کیونکہ اللہ رب العالمین ہر چیز پہ قادر ہے. اللہ رب العالمین اس پر بھی قادر ہے کہ وہ کانوں کو اور نگاہوں کو لے جائے بغیر کسی سبب کے. جیسے اللہ نے فرمایا اَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ. بالکل اسی طرح سے یہ بھی ہے کہ اگر اللہ رب العالمین چاہے تو اللہ رب العالمین بغیر سبب کے ان تمام صلاحیتوں کو ختم کر سکتے ہیں بغیر اسباب کے, کیونکہ اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہیں. یہ مثال جو ہے یہ منافقین پہ منطبق ہوتی ہے جنہوں نے اصلاً ایمان نہیں لایا تھا بلکہ وہ کافر تھے پہلے سے اور ایمان انہوں نے نہیں لایا, جیسے یہود. کیونکہ منافقین میں سے جو ہے وہ کیا ہے, کچھ خزرج کے عرب تھے اور کچھ اوس کے عرب تھے, اور انہی میں سے بنی اسرائیل کے یہود بھی تھے. تو یہود نے ایمان کا مزہ کبھی چکھا ہی نہیں کیونکہ وہ بنیادی طور کافر ہیں. البتہ انہوں نے اسلام ظاہر کیا نبی علیہ السلام سے ڈر کر. جب اللہ رب العالمین نے بدر کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت دی, کامیاب کیا, تو یہ لوگ جو ہیں ڈر کی کیا ہوا, انہوں نے اسلام ظاہر کیا. یعنی بظاہر یہ اسلام جو ہے مسلمان ہو گئے لیکن یہ ہدایت پہ نہیں تھے. پہلی مثال اللہ نے دی آگ روشن کرنے والوں کی, اور آگ جب روشن ہوئی تو ان کے پاس کچھ اس آگ کی وجہ سے کچھ روشنی ملی, پھر یہ لوگ جو ہے پھر گئے. یہ جو دوسری مثال ہے, دوسری مثال کے لوگ ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا یہ اصلی طور یہ بنیادی طور اندھیروں میں تھے, انہوں نے کبھی ایمان لایا ہی نہیں,
تو گویا کہ دوسری والی مثال جو ہے یہ الگ ہے اور پہلی والی مثال جو ہے یہ الگ ہے. پہلی والی مثال الگ لوگوں کی ہے اور دوسری والی مثال اصل لوگوں کی الگ لوگوں کی ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ منافقین کی کئی قسمیں ہیں. منافقین مختلف قسم کے لوگ تھے. منافقین کی قسمیں مختلف تھیں. یہ جو سوائق قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے، سوائق، یہ ڈر ہے اور خوف ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں یحسبون کل صیحۃ علیہم، یحسبون کل صیحۃ علیہم، سورہ منافقون. اور برق جو ہے یہ اسلام کا نور ہے، لیکن یہ ایسا نور ہے ان کے پاس کہ جو جاری رہنے والا نہیں ہے. یعنی اس چمک کا نور یہ ایک لحظے میں منقطع ہو جاتا ہے، یہ چمک ہے بس. تو یہ جو لوگ ہیں ان لوگوں کے دلوں میں اصلی ایمان داخل ہوا ہی نہیں، نہ انہوں نے کبھی اس کے بارے میں سوچا، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو عظیم نور ہے، یہ جو روشن ہے، اس سے وہ صرف دنیاوی اغراض کے لیے کیا ہے نفع اندوز ہوتے ہیں، اور اس کے بعد یہ جو ہے ٹھہر جاتے ہیں. صرف دنیاوی اغراض کو پانے کے لیے وہ ایسا کرتے ہیں کہ اس نور سے وہ استفادہ کرتے ہیں، لیکن اصل ان کا مقصد جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ وہ آخرت میں اس سے کامیاب ہوں. اسی طرح سے یہ جو بجلی ہے، بجلی قریب ہے کہ ان کی نگاہوں کو اچک لے، کیونکہ وہ اس نور کو دیکھ کر محظوظ ہوتے ہی نہیں جس نور کو لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، بلکہ تکبر کی وجہ سے اور عرب کے ساتھ حسد کی وجہ سے ممکن ہے کہ ان کا یہ جو چمک ان کی نگاہوں کو ختم کر دے، ان کی نگاہوں کو ان کو اندھا بنا دے، کیونکہ وہ بہت ہی قوی ہے، وہ بہت ہی طاقتور ہے، اور ان لوگوں کے اندر قوت مدافعت نہیں ہے. تو گویا کہ ظاہر بات یہ ہے کہ یہ دو مثالیں ہیں جو منافقین کی دو قسموں پر منطبق ہوتی ہیں. گویا کہ یہ دو مثالیں ہیں جو منافقین کی دو قسموں پہ منتخب ہوتے ہیں، اور ان منافقین میں سے بعض کی صفات وہ تھی جو پہلی آیات میں ذکر کی، اور بعض صفات وہ تھی، اور جو ہے دوسری میں وہ صفات تھی جو دوسری پہ منطبق ہوئی، دوسری مثال میں بیان کی گئی ہیں. گویا کہ یہ دو قسم کے منافق تھے، ایک پر ایک قسم کی صفات منطبق ہوتے تھے اور دوسرے پر دوسری قسم کی صفات منطبق ہوتے تھے. اب اگر کوئی یہ کہے کہ جو پہلی والی قسم کے بارے میں آپ نے یہ کہا کہ ایمان داخل ہوا ان کے دلوں میں، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ تو ہم کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، سورہ منافقون آیت نمبر 3. گویا کہ اللہ نے فرمایا ان لوگوں نے پہلے ایمان لایا اور پھر کفر کیا، تو پھر اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی. اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ پہلے ایمان تھا، پھر انہوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کیا؟ کفر کیا، کیونکہ ایمان ان کے دلوں میں ٹھہرا نہیں اور ایمان نے ان کو روشن نہیں کیا، بلکہ وہ ایک چمک تھی اور وہ چمک کچھ ہی دیر بعد ختم ہو گئی. ورنہ ایمان جب حقیقی طور کسی دل میں داخل ہوتا ہے تو وہ اس سے اللہ کے حکم سے کبھی بھی نہیں نکلتا. اسی لیے ہرقل نے ابو سفیان سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ کے بارے میں پوچھا جو اسلام میں داخل ہوئے، فَهَلْ يَرْتَدُّ أَحَدٌ مِّنْهُمْ سُخْطَةً لِدِينِهِ، کیا ان میں سے کوئی مرتد بھی ہو جاتا ہے دین کو چھوڑ کر داخل ہونے کے بعد اس میں؟ تو ابو سفیان نے کہا لا، نہیں. تو ہرقل نے کہا وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ، ایمان کا یہی حال ہے، حِينَ تُخَالِطُ بَشَاشَتُهُ الْقُلُوبُ، جب ایمان کی بشاشت دلوں سے مل جاتی ہے تو وہ نکلتے نہیں ہے. ان لوگوں کے پاس ایمان کیا تھا؟ بس ایک ہوا تھا
جو ان کے دلوں میں مستقر نہیں، ٹھہرا نہیں، تو اسی لیے ان پہ خوف ہے اور یہ خطرہ ہے کہ ان کا ایمان کیا ہوا، ضائع ہو گیا۔ یہی بالکل حال اس شخص کا ہوگا کہ جس کے دل میں ایمان استقرار نہ پائے، جس کے دل میں ایمان جاگزی نہ ہو۔ تو گویا کہ ایمان کا جاگزی کرنا یہ نفاق سے اور کفر سے اور ظلمات سے اور ساری چیزوں سے نجات ہے۔ اسی لیے آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے ایمان کو بڑھانے کی کوشش کرے۔ تو اس طرح سے یہ مثالیں جو ہے پوری ہوئی، اور منافقین کی مثالیں اللہ رب العالمین نے بیان فرمانے کے بعد فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ رب العالمین ہر چیز پہ قادر ہے۔ اس طرح سے ان تینوں اصناف کا ذکر مکمل ہوا، یعنی مومنین اور کافرین اور منافقین کا، اور اس کے بعد جو ہے دوسرا موضوع شروع ہوگا انشاءاللہ وہ اگلے درس میں۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔